جعلناه نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. وہ ہستی جو بشر کو بنا رہی ہے وہ قرآن میں بیان فرما رہی ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ میں نے بشر کو کیسے بنایا ہے. توجہ رہے. میں تجھے بتاؤں کہ میں نے بشر کو کیسے بنایا. انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. میں نے بشر کو بنایا ہے تو پانی کے اس نجس قطرے سے وجود دیا کہ اگر وہ نجس قطرہ تیرے دامن پہ لگے تو نماز نہیں ہوتی. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. میں نے تجھے اس قطرے سے وجود دیا کہ اگر وہ نجس قطرہ تیرے دامن پہ لگے تو تیری نماز نہیں ہوتی. اس حالت میں تو مسجد نہیں جا سکتا, اس حالت میں تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. یہ بشر کی ابتدا ہے. انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. میں نے بشر کو بنایا پانی کے نجس قطرے سے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر میں نے اس قطرے کو اس جگہ پہ قیام بخشا جو اس کے لیے مناسب تھا. توجہ ہے. اس مقام پہ گیا. پھر میں نے اس قطرے کو قدرت سے خون میں بدلا. پھر اس خون کو لوتھڑے میں بدلا. پھر اس لوتھڑے کو گوشت میں بدلا. پھر اس گوشت میں ہڈیاں پیدا کر دی. یہ ہے بشر کی خلقت کے مدارج جو قرآن بتا رہا ہے کہ ہم نے تجھے قطرے سے وجود دیا, قطرے کو خون میں بدلا, خون کو لوتھڑے میں بدلا, لوتھڑے کو گوشت میں بدلا, گوشت میں پھر ہڈیاں پیدا کر دیں تاکہ تو چل پھر سکے. میرے محترم, قرآن کی آیت میں نے بیان کر دی. دلیل کیا ہے جس کے پڑھنے کے لیے, یعنی جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے کس مقصد کے تحت پڑھی. بشریت کی خلقت کے 5 مدارج قرآن نے بیان کیے. توجہ ہے. جو میرے سامنے شیعہ سنی میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بشریت کی خلقت کے 5 درجے قرآن نے بتائے. بشر پہلے درجے پہ پانی ہے, دوسرے درجے پہ خون ہے, تیسرے درجے پہ لوتھڑا ہے, بشر چوتھی منزل پہ گوشت ہے, بشر 5ویں منزل پہ ہڈیوں اس کے وجود میں شامل ہو رہی ہیں. بشر پہلی منزل پہ تھا تو نجس تھا, بشر دوسری منزل پہ خون پہ پہنچا تو نجس تھا, بشر تیسری منزل لوتھڑے میں آیا تو نجس تھا, بشر چوتھی منزل گوشت میں آیا تو نجس تھا, بشر 5ویں منزل جب ہڈیاں پیدا ہو رہی ہیں تو نجس تھا. بشر جس جگہ پہ بن رہا ہے وہ جگہ بھی نجس ہے, جس ماں کی گود میں آ رہا ہے وہ ماں بھی نجس ہے. ہائے ہائے. توجہ ہے. توجہ ہے. بشر کی خلقت کے 5 مدارج. پہلی منزل پہ بشر نجس ہے, دوسری منزل پہ بشر نجس ہے, تیسری منزل پہ بشر نجس ہے, چوتھی منزل پہ بشر نجس ہے, 5ویں منزل پہ بشر نجس ہے. اس دنیا میں آیا بشر نجس ہے, بشر مر گیا بشر نجس ہے. یہ غسل اسی لیے دے رہے ہو. توجہ ہے. اور جس کی مر کے بھی نجاست نہ جائے اسے بشر کہتے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا امیر کائنات کا ایک جملہ فرمان آپ کی نظر کرتا جاؤں. مولا فرماتے ہیں کہ اے انسان, اولہ نطفہ و آخرہ جیفہ. اے بشر تیری ابتدا قطرہ ہے, نجاست ہے, و آخرہ جیفہ, اور تیرا تو جب مر جائے تو تو مردار ہے. بشر کی ابتدا نجس ہے, بشر کی انتہا بھی نجس ہے. اسی طرح گلی میں ایک شخص جا رہا ہے, سینہ نکالا ہوا ہے, اکڑ کے چل رہا تھا, امیر کائنات کی نظر گئی, کہا اسے قریب بلاؤ. وہ شخص جب قریب آیا, اب میرے مولا دیکھ کے کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں تیری ابتدا بھی نجس ہے, تیری انتہا بھی نجس ہے, تیری ابتدا بھی نجس, تیری انتہا بھی نجس. ان دونوں نجاستوں کے ہوتے ہوئے تو اللہ کی زمین پہ تکبر سے چل رہا ہے. توجہ ہے. تجھے پتا نہیں تیری ابتدا بھی نجس,
تیری انتہا بھی نجس. اور یاد رکھ ان دونوں نجاستوں کے درمیان اگر مجھ علی کی ولایت نہ ہوتی تو جیسے پلید آئے تھے ویسے چلے جاتے. توجہ توجہ ہے. میرا حبیب کائنات کو بنایا تیری وجہ سے. یہ ابھی آپ نے سنا کہ بشر کی خلقت قرآن کیا کہہ رہا ہے. بشر کی پہلی خلقت کے منزل پہ پانی ہے، دوسری منزل پہ خون ہے، تیسری منزل پہ بشر لوتھڑا ہے، چوتھی منزل پہ بشر گوشت ہے، پانچویں منزل پہ بشر ہڈیاں ہیں. جب ان 5 مدارج سے گزر کر وہ کامل ہوگا اب اس دنیا میں آئے گا. پہلے بھی نجس تھا، بعد میں بھی نجس ہے. میں تجھے بتاؤں کہ محمد کون ہے کہ جس کے بارے میں قرآن سند دے رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرا حبیب میں اللہ نے یہ شروع سے ارادہ رکھا ہے کہ تجھ سے بھی رجس کو دور رکھوں، تیری اہل بیت سے بھی رجس. توجہ ہے. یہ ہے بشر اور یہ ہیں محمد مصطفیٰ. بشر کی خلقت کے بارے میں آپ نے سن لیا، آگے استدلال ہیں. لیکن اب محمد اگر بشر ہیں تو وہ کیسے بشر ہیں؟ توجہ ہے. محمد بشر ہیں تو وہ کیسے بشر ہیں؟ یہ بھی قرآن سے. سورہ مریم محترم جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں سورہ مریم سے دلیل دے رہا ہوں. اگر میرے خصوصاً نوجوان یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھے لکھے حضرات، ان کے لیے بی بی مریم کا غسل کا ارادہ، بی بی نے حجاب کھینچا، بی بی پردے کے اندر، ادھر حجاب کے باہر کیا کچھ ہوا قرآن بتا رہا ہے. فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. بی بی نے غسل کا ارادہ کیا، پردہ کھینچا، پردے کے باہر اللہ فرما رہا ہے فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. ہم نے بی بی کی طرف روح الامین کو بھیجا. توجہ رہے. فَتَمَثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. وہ جو روح الامین آیا ہے وہ بندہ بشر کی شکل میں تھا. توجہ رہے. روح الامین آیا بندہ بشر کی شکل میں تھا. اب بی بی کی اس پہ نگاہ پڑی. بی بی گھبرا کے کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم متقی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی اس آنے والے کو پہچان نہ سکی تھی. اگر پہچان لیتی کہ یہ فرشتہ ہے تو پناہ کہے کی مانگتی، پناہ کس سے مانگتی؟ بی بی پہچان نہیں سکی کہ یہ باہر آنے والا کون ہے. توجہ رہے. اب بی بی نے کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. جبرائیل کہنے لگے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. بی بی گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، میں تیرے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور آنے کا مقصد یہ ہے اہب لک غلاما زکیہ، تجھے ایک زکی غلام عطا کروں. توجہ ہے جی. جہاں جہاں چوتھ بیٹھے ہوئے بی بی کی بات ختم ہوئی. جبرائیل نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، آنے کا مقصد بھی بتا دیا. آیا کیوں ہوں؟ اہب لک غلاما، تاکہ تجھے ایک غلام ہبہ کروں. وہ غلام کون ہے؟ عیسیٰ جیسا نبی. جو محمد رسول اللہ پڑھتے ہو میرے سامنے بیٹھے ہوئے، وہ غلام کون ہے؟ عیسیٰ جیسا نبی جو روح اللہ بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے. جبرائیل اسے کہہ رہا ہے اہب لک غلام، بی بی میں تجھے غلام دینے آیا ہوں. جبرائیل یہ کیوں نہیں کہتا میں تجھے نبی دینے آیا ہوں؟
جبرائیل یہ کیوں نہیں کہتا تجھے صاحب کتاب دینے آیا ہوں؟ جبرائیل یہ کیوں نہیں کہتا تجھے صاحب کلمہ دینے آیا ہوں؟ وہ جبرائیل جو عیسیٰ کو غلام کہہ رہا ہے، آپ وہی جبرائیل ہے در زہرا پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے بی بی انا خیات الحسنین، میں تیرے حسنین کا نوکر بن کے آیا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میرے محترم جبرائیل آئے، علماء سے پوچھیں اب جو جبرائیل آئے ہیں یہ ملکوتی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں؟ ملکوتی شکل میں نہیں آئے۔ اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ لکھتے ہیں کہ ہٹا کٹا بندہ بشر، کیا کہا؟ ہٹا کٹا بندہ بشر۔ جب بی بی نے دیکھا تو بی بی گھبرائی۔ اچھا وہ جو جبرائیل آیا ہے ملکوتی شکل میں نہیں آیا، تفسیریں بتا رہی ہیں بندہ بشر کی شکل میں آیا ہے۔ اچھا جب بندہ بشر کی شکل میں آیا ہے اس وقت جبرائیل کے پاس 3 عہدے ہیں۔ کتنے عہدے ہیں؟ 3 عہدے ہیں۔ بیک وقت ملائک کا سردار بھی ہے، بندہ بشر بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے۔ ہائے 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 ہائے، بیٹھے ہوئے بیٹھے یہاں پہ۔ پہلی بندہ بشر ہے، دوسری شکل ملائک کا سردار ہے، تیسری صورت وہ اللہ کا رسول ہے۔ اچھا جبرائیل ہے کون؟ کبھی زہرا کے گھر میں آ کے چکیاں چلاتا ہے، کبھی حسنین کے جھولے ہلاتا ہے، کبھی ان کا درزی بن کے آتا ہے۔ اچھا اس گھرانے کا نوکر اگر 3 عہدے رکھے، ہائے 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 یار کہاں بیٹھے اس گھرانے کا نوکر۔ اچھا بات کو چھوڑتا ہوں، تیرے مزاج کے مطابق جملہ دے کے بات کو آگے بڑھاؤں۔ علماء کے سروں پہ جا کے قرآن رکھیں اور جا کے پوچھنا کہ ہمارے علاقے میں مولانا سید شبر عباس صاحب پڑھ کے گئے ہیں اور وہ یہ بات پوچھ رہے تھے کہ جبرائیل امی جب مریم کے سامنے آئے ہیں تو مریم کے سامنے کس شکل میں آئے ہیں؟ وہ کہے گا بندہ بشر کی شکل میں آئے ہیں۔ جب کہے بندہ بشر کی شکل میں آئے ہیں اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ جب بندہ بشر کی شکل میں آئے ہیں، بشری وجود میں آئے ہیں، جسم انسانی میں آئے ہیں، اس جسم انسانی کے لیے جبرائیل کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ جبرائیل کے اس وجود کے لیے توجہ ہے، بشری وجود جو لے کے آیا ہے اس گھرانے کا نوکر ہے۔ اس گھرانے کے سردار اگر بشری وجود میں آ جائیں، ہائے 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 ہائے، وہ 14ویں صدی کے ملا کی سمجھ۔ میرے محترم محمد مصطفیٰ کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ محمد کیا ہے اور محمد کہتے کسے ہیں۔ میں نے تجھے تیری اوقات دکھائی کہ قرآن تیرے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب میں چلتا ہوں اس طرف کہ محمد کے نورانی خلقت کے بارے میں احادیث اور تفاسیر کیا کہتی ہیں۔ اگر آپ کا ساتھ رہا تو میں پڑھ سکوں گا۔ میرے ساتھ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ مل کے۔ توجہ ہے، بشر کی خلقت آپ نے سن لی۔ اب محمد بشر ہیں تو وہ کیسے بشر ہیں؟ دوسری دلیل آپ لوگوں نے سن لی۔ اب محمد کون؟ جو عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں، توجہ رہے میرے پاس لفظ ہیں، اگر آپ نے لفظ ذہنوں میں رکھے تو نقشہ بنتا جائے گا۔ جو عرب کی سی جہالت کی راجدھانی میں کسی معلم کی شاگردی کیے بغیر پوری کائنات کا استاد کہلائے، دبستان ادب کے قواعد میں اسے محمد کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جو اپنی کم شعور قوم کی ذہنی سطح پہ قدم رکھ کے بات کرے اور اس کی بات پوری کائنات میں آذان بن کے گونجے، اس ہستی کو دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے ہیں۔ محمد وہ ہے کہ جسے نبی الحیوانات سمجھ کے بھیڑیا چل کے آئے، کلمہ قدموں میں آ کے کلمہ پڑھے،
اور پھر جنگلوں میں واپس چلا جائے. محمد وہ ہیں کہ جنہیں نبی النباتات سمجھ کے درخت اپنی جگہ سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ایک وہیں رہے، ہائے ہائے ہائے، ایک وہیں رہے، دوسرا چل پڑے، قدموں میں آئے، سر جھکائے، کلمہ پڑھے، گواہی دے، پھر اسی جگہ ایسے مل جائے جیسے مومن مومن سے ملتا ہے. ہائے ہائے ہائے. محمد وہ ہیں کہ جنہیں نبی النباتات سمجھ کے، نبی الجمادات سمجھ کے، ان کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے سنگریزوں کی زبان سے کلمہ توحید جاری ہو جائے. محمد وہ ہے کہ جن کی چشم مسیحائی کی کرامت سے مردہ بکری کی کھال اور ہڈیاں زندگی کا لبادہ اوڑھنے پر مجبور ہو جائیں. محمد وہ ہیں کہ جن کے لعاب دہن کی شیرینی سے کھاری کنواں میٹھا ہو جائے، آج کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے. کھاری کنواں آب شیری میں بدل جائے. محمد وہ ہے جو قاتلوں کو مسیحائی کے گر سکھائے. محمد وہ ہیں جو غلاموں کو مقام فرزندی تک لائے. محمد وہ ہیں کہ جن کی جبین کا پسینہ دیکھ کے دہکتے ہوئے سورج کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگے. محمد وہ ہیں کہ 14ویں کا چاند جن کی جبین کو دیکھ تو شرما جائے. محمد وہ ہیں کہ جو آدم کو آدم، آدم کو ہمدم، ہمدم کو پیہم، پیہم کو پرنم، پرنم کو کمتر، کمتر کو کمبر، کمبر کو بیزر، بیزر کو بوزر، بوزر کو بیداد، بیداد کو مقداد، مقداد کو بیمال، بیمال کو بلال، بلال کو حبدار، حبدار کو صاحب ایمان، صاحب ایمان کو دربان، دربان کو سلمان، سلمان کو اگر معرفت ہو جائے تو فخر سلیمان بنا دے. دبستان ادب کے قواعد میں محمد کہتے. ہائے 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 ہائے. علی توجہ، علی 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 سمجھ آئے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، صلی علی محمد. اب محمد کیسے آئے اس دنیا میں؟ محمد مصطفیٰ، توجہ رہے، تو کیسے آیا میں نے بیان کیا ہے قرآن سے. اب محمد کیسے آئے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں آپ کی گوشہ گزار کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ خلق محمدا فجعل راسہ من البرکۃ وعینہ من الحیاء واذنہ من العبرۃ ووجہہ من الرضاء وصدرہ من الاخلاص وقلبہ من الرحمت وفؤادہ من الشفقت. توجہ ہے. وفؤادہ من الشفقت ووجہہ من الرضاء ولسانہ من الذکر وشفتہ من التسبیح وریقتہ من اصل الجنت وشعرہ من نبات الجنت. فلما اکملہ بہذا الصفات ارسلہ الی ھذا الامت قال ھذا ہدیتی علیکم فاعرفوہ قدر ہدیتی وعزروہ. لوگوں سنو، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. میں نے اپنے محمد کو کیسے بنایا ہے؟ ان اللہ خلق محمدا، میں اللہ نے جب محمد کو خلق کیا ہے، جعل راسہ من البرکت، میری مملکت الہیہ میں جس قدر برکات تھی میں نے ان کو وجود دیا ہے تو محمد کا سر بنا ہے. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے. ان اللہ خلق محمدا فجعل راسہ من البرکت، میری مملکت الہیہ میں جس قدر برکات تھی میں نے ان برکات کو وجود دیا ہے. میں نے ان کی شکل دیکھی ہے تو محمد مصطفیٰ کا، میرے ساتھ ساتھ بولیں، تو محمد مصطفیٰ کا سر اتھر بنا. ان اللہ خلق محمدا فجعل راسہ من البرکت وعینہ من الحیاء، میری مملکت الہیہ میں جس قدر حیات ہو میں نے اس کو مجسم کیا ہے. ان کا عرق نچوڑ کے جب شکل بنائی تو محمد کی آنکھیں بنی ہیں. ہائے ہائے. توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی. جو محمد رسول اللہ پڑھنے والے میرے ساتھ ساتھ بولتے آئے. میں نے برکات کو جمع کیا، محمد مصطفیٰ کا سر بنا. میں نے اپنی مملکت الہیہ میں تمام حیا کو عرق ریز کیا. ان حیا کو جب سمیٹ کے وجود بخشا تو محمد مصطفیٰ کی آنکھیں بنی. ومن شفتہ من التسبیح، اور پھر میں نے تسبیحات، وہ جو لوگ
میں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، وہ جو ملائک مجھ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، میں نے ان تسبیحات کو شکل دے کے جب دیکھنا چاہا ہے تو محمد کے ہونٹ بنے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں نے ان کو سمیٹ کے جب شکل دی ہے تو محمد مصطفیٰ کے ہونٹ بنے ہیں۔ وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّکْرِ، اور پھر میں نے اپنے ذکر کو شکل دی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا ذکر کیسا ہوتا ہے۔ وَلِسَانَهُ مِنَ الذِّکْرِ، میں نے اس ذکر کو سمیٹا ہے تو محمد کی زبان بنی۔ یہ وہی زبان ہے جو اللہ کی رضا سے بنی۔ وہ زبان کہہ رہی ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے، ہائے ہائے۔ ان اللہ خلق محمدا فجعل راسه من البرکة وعینه من الحیاء واذنه من العبرة ولسانه من الذکر وشفته من التسبیح ووجهه من الرضا۔ اور سنو، میں وہ خالق ہوں کہ جب میں نے محمد کو شکل دی ہے تو میں نے فخر کیا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کس قدر بابرکت ہے وہ خالق جس نے محمد کی شکل بنائی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بشر وہ ہے قتل الانسان مقفورا، بشر وہ ہے جس کو اللہ کوسنے دیتا ہے اور تو کافر ہو کے مرے۔ محمد کے بارے میں جب خلق کیا ہے کہا کیسا احسن الخالقین، میں اللہ خلق کیا۔ ان اللہ خلق محمدا فجعل راسه من البرکة وعینه من الحیاء واذنه من العبرة ولسانه من الذکر وشفته من التسبیح ووجهه من الرضا۔ میں خالق اکبر نے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں رضی اللہ ہے، فلاں رضی اللہ ہے، میں نہیں کہتا کہ کسی کو کہو یا نہ کہو۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ رضی اللہ کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی تمام تر رضاؤں کو سمیٹ کے جب شکل دی ہے تو محمد کا چہرہ بنا ہے۔ اب جس نے اللہ کی رضا لینی ہے پہلے وہ محمد کے چہرے کو دیکھے کہ محمد کا چہرہ اس شخص سے خوش ہے یا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، توجہ نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ ان اللہ خلق محمدا فجعل راسه من البرکة وعینه من الحیاء واذنه من العبرة ولسانه من الذکر وشفته من التسبیح ووجهه من الرضا وصدره من الاخلاص وقلبه من الرحمت۔ اور پھر میں اللہ وہ ہوں جس نے محمد مصطفیٰ کا سینہ بنایا ہے تو سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کا سینہ بنایا ہے، اور پھر قلبہ من الرحمت، اور پھر میں اللہ نے تمام تر رحمات کو سمیٹ کے شکل دی ہے تو محمد کا دل بنایا ہے۔ اب جب اس کی دھڑکنے ہیں محمد مصطفیٰ کے دل میں، ان میں نفرت نہیں دھڑکتی، اس میں اللہ کی رحمت سانس لیتی ہے۔ ہائے ہائے، وَقَلْبُهُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقَفَّهُ مِنَ السَّخَائِ وَلِسَانُهُ مِنَ الذِّکْرِ۔ میرے محبوب، میں نے تجھے اس طرح سے بنایا ہے، اور جب بنا لیا ہے میں پورا خطبہ نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس چونکہ وقت کم ہے۔ محمد مصطفیٰ کا وجود بنایا، وجود بنا کے وجود سامنے ہے۔ توجہ رہے، مخلوق اول، پہلی شکل، پہلی صورت، پہلی تصویر نگاہ کبریا کے سامنے ہے۔ توجہ ہے، وہ بصر بے بصری سے، نگاہ بے نگاہی سے اسے دیکھ رہا ہے، کیوں نہ دیکھے، منظر ہی ایک تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی اور منظر ہی نہیں، اسے دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زبان بے زبانی سے اللہ نے ایک لفظ کہا ہے، ہاں تو محمد ہے۔ ہائے 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 ہائے، تو
محمد ہے. میرے محترم عربی لغات کو اٹھا کے دیکھو, محمد کے معنی ہی ہیں یہ بنتے کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی حمد کی گئی ہو, جس کی حمد کی گئی ہو اسے محمد کہتے ہیں. میں تجھے بتاؤں, 5 وقت نماز میں باوضو ہو کر, مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر, قبلہ رخ کر کے, نماز کے لیے نیت کرنے کے بعد منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے کہہ کے کیا کہتے ہو؟ الحمد للہ رب العالمین. تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. تیری نجس زبان وہ ہے جو 5 وقت اللہ کی حمد کرتی ہے. اللہ وہ ہے جو محمد کی حمد. توجہ ہے, توجہ ہے. اللہ وہ ہے جو محمد کی حمد کرتا ہے. توجہ ہے میرے محترم, آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنی بشریت نے آنا ہے اس تمام بشریت کو جمع کرو. اس جمع شدہ بشریت پہ ایک عدد مقرر کرو. مثلا 20 ارب یا 20 کھرب بشریت نے اس دنیا میں آنا ہے. اگر 20 کھرب بشریت نے اس دنیا میں آنا ہے, اس 20 کھرب بشریت میں سے اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو چنا ہے. جب توحید نے 20 ارب بشریت میں سے 1.25 لاکھ نبیوں کو چنا تو 1.25 لاکھ کے چناؤ پہ توحید رکی نہیں. پھر ان 1.25 لاکھ میں سے اللہ نے 313 کو چنا. میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں, میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پوری بشریت میں سے اللہ نے 1.25 لاکھ کو چنا. پھر توحید نے 1.25 لاکھ میں سے 313 کو چنا. پھر توحید 313 پہ رکی نہیں. 313 میں سے اللہ نے 5 اولو العزم نبیوں کو چن کے الگ. یار میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں, میرے ساتھ ساتھ بولتے ہیں. 1.25 لاکھ میں سے 313 میں سے 5 چن لیے. جب اللہ نے 5 چن لیے پوری کائنات میں سے, پھر توحید وہاں بھی نہ ٹھہری. ان 5 میں سے پھر ایک کو الگ چنا, اسے مصطفیٰ کہو. ہائے 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 ہائے, توجہ نہیں کی. پوری بشریت میں سے اللہ نے 1.25 لاکھ کو چنا. 1.25 لاکھ میں سے 313 کو چنا. 313 میں سے اللہ نے 5 کو چنا. ان 5 میں سے اللہ نے 1 کو چنا. جب اللہ نے بشریت میں سے 1.25 لاکھ چنا, یہ چناؤ بتا رہا ہے ان پوری بشریت میں 1.25 لاکھ جیسا ایک نہیں ہے. جب 1.25 لاکھ میں سے 313 کو چنا, یہ چناؤ بتا رہا ہے ان 313 میں 1.25 لاکھ میں 313 جیسا ایک نہیں ہے. جب 313 میں سے اللہ نے 5 چن لیے, یہ چناؤ بتا رہا ہے ان 313 میں ان 5 جیسا ایک نہیں ہے. جب ان 5 میں سے 1 کو چن لیا, 14ویں صدی کا کتا یہ کہتا ہے کہ محمد ہم جیسا بشر ہے. محمد کائنات کے چناؤ کا نام. ہائے ہائے ہائے, کائنات کے چناؤ کا نام محمد ہے. کائنات کے چناؤ کا نام محمد ہے. میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں اس پہ پڑھتا چلا جاتا. میرے پاس اتنے دلائل اور برہان ہیں کہ 14ویں صدی کے کتے کا میں منہ اکیلا طالب علم ہو کے پھرا سکتا ہوں. میری قوم میں بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں. بس میرے محترم چلتے چلتے 1-2 جملے ذکر مصائب کے حوالے سے. 11 محرم علی کی بہو بیٹیوں کے لیے زیورات آ گئے. ہائے ہائے ہائے, میں ادب سے کہہ گیا, آپ نے سن لیا.
11 محرم علی کی بہو بیٹیوں کے لیے زیور، میں نے ادب سے کہا علی کی بیٹیوں کے لیے رسیاں آ گئی۔ علی کی بیٹیوں کے لیے محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں تمہارے نبی کی نواسی کے لیے رسیاں۔ ہائے ہائے، عمر بن سعد خدا اس کتے پہ لعنت کرے، حارث بن نوفل کو قریب بلا کے اگر کسی کا دل دکھے تو میں سید ہو کے پہلے ہی معافی مانگتا ہوں۔ جملے ہی ایسے ہیں، ہو سکتا ہے کسی مومن سے برداشت نہ ہو۔ حارث بن نوفل کو قریب بلا کے کہتا ہے تمہاری پورے قافلے میں صرف ایک ڈیوٹی ہے۔ کہا وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا پورے قافلے میں کوئی سوئے نہ سوئے، تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ محمد کی بیٹی زینب نہ سوئے۔ اس پورے قافلے میں محمد کی بیٹی زینب نہ سوئے۔ یہ کلمات حسین سکینہ سلام اللہ علیہ نے سنے، دوڑتی ہوئی پھپھی کے پاس آئی ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے پھپھی اماں تجھے تکلیف تو ہوگی لیکن میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہوں پھپھی اماں اس پورے قافلے میں سونا نہیں۔ کہا بیٹی گھبرا کیوں گئی ہو؟ کہا پھپھی اماں حارث کتے کی ڈیوٹی لگی۔ پھپھی اماں سونا نہیں۔ ہاتھ پسے گردن بندھے نہ، پسے گردن نہیں، پہلے ہاتھ رسیوں سے پابند کیے۔ پسے گردن کب بندھے؟ جب مقتل سے گزری ہیں تو بھائیوں کے لاشیں دیکھے، بیبیوں نے سروں پہ ماتم شروع کیا، اب کتوں نے بیبیوں کو پسے گردن باندھنا۔ قافلہ چلا، چلتے چلتے میرے محترم رونے والوں 44 دن اور 44 راتیں قافلہ چلتا رہا، علی کی بیٹی سوئی نہیں۔ چلتے چلتے 44 دن 44 راتیں گزر گئیں، علی کی بیٹی سو نہیں سکی۔ اسی وجہ سے جب قید نبھا کے آئی ہے نا ماں کی مزار پہ، وہ دبی ہوئی ساری چیخیں زہرا کی بیٹی کی زبان پہ آ گئی، رو کے کہتی تھی اماں دیکھ تیرے بیٹے کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا، بیوی مجھے اتنا جگایا، میری بینائی۔ 44 دن 44 راتیں گزر جانے کے بعد قافلہ اہل بیت موصل کے باہر پہنچا۔ جیسے ہی موصل کے باہر پہنچا ہے قافلے نے قیام کیا۔ قیام پاک زینب سلام اللہ علیہ کا، میری مخدوم شہزادی کا قیام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ہوا۔ کھجور کے ساتھ قیام ہونا تھا، جو بی بی کے ہاتھ جو بندھے ہوئے تھے، 44 دن اور 44 راتوں کی جاگی ہوئی بی بی تھی، ایسے پیشانی درخت کے ساتھ لگی، بی بی کی آنکھ لگ گئی، رونے والوں بی بی کی آنکھ لگی، اس حارث کتے کی نگاہ پڑی، یہ دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے کے پاس گیا، اس کی کوٹ سے تازیانہ نکالا، حسین سکینہ سلام اللہ علیہ کی نگاہ پڑی، بی بی سکینہ دوڑی کہ میں اپنی پھپھی کو اس کتے کے پہنچنے سے پہلے اٹھا دوں، لیکن وہاں میری شہزادی تیری اپنی قسمت، اس کے پہنچنے سے پہلے، بی بی سکینہ کے پہنچنے سے پہلے یہ کتا بی بی کے سر پہ پہنچا، اس نے ہاتھ بلند کیا اور ایسا تازیانہ میری شہزادی کی پشت پہ مارا، بی بی اس کے صدمے سے اتنا تڑپی ہاتھ کی رسیاں ٹوٹ گئی۔ یہی وجہ ہے جب قید نبھانے کے بعد شام سے ہوتی ہوئی اکبر کی بارات سے لے کے جب قیدیں بی بی کی تمام ہوئی ہیں نا، مدینے کے باہر آ گئی۔ جب مدینے کے باہر آئے، رو کے تیری شہزادی نے ایک بیان کیا،
مدینہ تو جدنا اولاؤ تقبلینو، اور میرے نانا کا بستے ہوا شہر، اور مجھ شہزادی کو قبول نہ کر، اور میں تجھ میں قیدیں نبھانے کے بعد آ گئی ہوں، مجھے قبول نہ کر۔ کیوں قبول نہ کر؟ جب میں گئی تھی تو تیرے شہر میں میرا اکبر بھی چلتا تھا، میرے اونو محمد بھی ان گلیوں میں پھرتے تھے، میرا بھائی حسین بھی ان گلیوں میں چلتا تھا۔ آج میرا اکبر بھی نہیں ہے، میرا قاسم بھی نہیں ہے، میرے اونو محمد بھی نہیں ہے، مجھے قبول نہ کر۔ رونے والوں بی بی آ گئی، گھر میں بیٹھی بی بی ام لقمان جناب مسلم کی ہمشیرہ قریب آ کر بی بی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میری مخدومہ، کسی بی بی کا سر زخمی ہے، کسی بی بی کے بازو زخمی ہے، کسی بی بی کی پشت زخمی ہے، کسی بی بی کے پاؤں زخمی ہے، بی بی تیرا چہرہ اتنا زخمی کیوں ہے کہ سگا بھائی محمد حنفیہ پہچان نہیں سکا؟ بی بی تیرا چہرہ کیوں زخمی ہے؟ اب بی بی کہتی ہے اے ام لقمان ذرا غور سے میرے ایک سوال کا جواب دے کہ جب چہرے پہ کوئی چیز آئے تو چہرے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ بی بی کہتی ہے اے میری مخدومہ چہرے کے آگے ہاتھ کر لیتے ہیں۔ کہا جب چہرے کے سامنے ہاتھ کر لیتے ہیں پھر تو چہرہ بچ جاتا ہے۔ کہا یاد رکھ جب میں اکبر کی بارات لے کے شام کے بازار میں آئی تو شام کے بازار میں چھت پہ بیٹھی ہوئی عورتوں کے جتنے ہاتھ میں پتھر تھے ہر بی بی کے پتھر کا نشان ہو، اور میں زینب کا چہرہ تھا، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں کوئی پتھر روک نہ سکتا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ شرازی صاحب حافظائی وال، انہوں تو بعد ذاکر سید سجاد حسین شاہ شماری، انہوں تو بعد ذاکر سید اقبال حسین شاہ بجاڑ، انہوں تو بعد عدیل عباس جوڑی، ذاکر سید نوید عباس بخاری بادشاہ پور، انہوں تو بعد وسیم عباس بلوچ تے عمران خادم بجری۔ بسم اللہ التماس دعا برائے حجت خدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وآلہ آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ورزاک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ صلوات اچھی آواز میں پڑھا۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ اللہ اپنے اپنے مرحومین دی درجات دی بلندی واسطے صلوات اچھی۔ دعا ہے کریم اللہ بانیان مجالس دی فرشدہ وچھائی تمام مومنین دا اس مقام تے تھوڑایا میں حقیر دی نوکری پاک حسین دی اماں اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ مالک کائنات اس پاک ذکر دا صدقہ بانیان مجالس تے مولا توفیقات اضافہ فرما، مال رزق مولا وسعت عطا فرما۔ جتنے مومن اس پاک ذکر ٹرکائیو ماں حسین دی توڑا ہر قدم عبادت شمار فرما۔ وہ جائیاں ویڑے وہ گھر ہمیشہ آباد ہوئیں جتنے بہن بھیراوان دا ذکر ہے۔ ساڑی پہلی تیاخری دعا ہے میرا کریم اللہ وارث حقیقی حجت خدا امام زمانہ دا مولا جل ظہور فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین الصلاۃ والسلام علی من کان نبی الوادم بین الماء والتین صلوات سید ثقلین الشمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات چھٹی قید علی دیاں دیاں دی بلو چھٹی قید اکبر دیاں پھوپھیاں دی بسم اللہ لکھ دفعہ چھٹی قید عباس دیاں سینی دی میں 1000 دفعہ چھٹی قید عباس دیاں سینی دی مدت طویل دے بعد بیٹھا گن دے ول ول جیندیاں کو مت ود ونجے بسم اللہ بسم اللہ چھٹی قید قرآن دے باؤں مدت طویل دے بعد بیٹھا گن دے ول چوکھے بچ گیا جیندیاں حکومتاں ود ونجے تعداد پڑھدا پیا کائنات دے وچ ایک قیدی پیو با کردار سجا دے جیڑا ول ول آدھائے حاکم کو سانو کیوں کی تئی میری مجال لکھ دفعہ ظالمہ دا سجاد میں تیری قید رہا کی تھی قیدی تک قید کنو چھٹے اچھا میں 1000 دفعہ کھا سجدہ چھٹی قید عرش دے وسد علی باؤں مدت طویل دے بعد بیٹھا گن دے ول ول جیندیاں کو مت ود ونجے تعداد پڑھدا پیا کائنات دے وچ ایک قیدی تے پیو با کردار سجا دے جیڑا ول ول آدھائے حاکم کو سانو کیوں کی تئی ظالمہ دے سجاد میں تیری قید رہا کی تھی قیدی تک قید کنو چھٹے قیدی خوش ہوں دے تو
تو کائنات چ پہلا قیدی ہے میں تیری قید رہا کیتی ہے تیری اکھاں چ خون وہن لگ پے باکر دے بابے دی رات ودھی ہے تے رو کے فرمائندن کوئی قیدی چھٹے قید کھڑو اوندی خوشی بھی منے دن بھی او گھین کپڑے در تھے واہ بھائی واہ کیا بات ہے تھوڑی معرفت دی بسم اللہ کرا سیدہ دائے کوئی قیدی چھٹے قید کھنو اوندی خوشی بھی منے دن ویرے گھین کپڑے در تھے آبادی ہے جے ہو سکائی ہمشیر سیدہ دے بیوار ساوگو اسا پیو پترانے لتھے شام دے ویچا زنجیرے میں کو اکبر قاسم نئی نظر دے کھڑا رونا رات دے بسم اللہ میری مجال ہے اللہ بمستے رہو توجہ ہو گئی کوئی زیادہ لمبی مجلس نہیں میرے واجب الاحترام کے بلا شاہ صاحب تشریف کرنا ہے میں نے حکم دیتا نے شاہ جی سن مصائب رج کے سنوائے شاہ جی مصائب دا پہلا لفظ ہے یزید تھک پہ ہے سجاد نہیں تھکا میں بسم اللہ میں ہزار دفعہ کھاں یزید تھک پہ ہے سجاد نہیں تھکا زندان تھک پین پہلی دیاں نہیں تھکیاں بابا سجاد شاہ جی ان کیوں نہ کھان لٹن والے تھک پین ہوندے تا لفظ ہے نا مصائب دے بسم اللہ کر میری مجال ہے لٹن والے تھک پین لٹیون والیاں نہیں تھکیاں ظالم تھک پین مظلوم نہیں تھکے ظالم دا سجاد وطن تے ولوائن سیدہ دا کہندہ وطن بسم اللہ کرو کیڑا وطن کہ ظالم دیکھتا دا سجاد تیرا کوئی وطن نہیں غیرت دا سمندر دی رت ودی رو کے فرمائے دن مدینہ نان محمد دا نجف ڈاڑے علی دا کربلا باب حسین دی شام پھپھی زینب دی اللہ جانو کیڑا ہاتھو سیڑا سینت ناسی شام پھپھی زینب دی ظالمہ دا تیرا کوئی وطن نہیں سجادہ دا میرا وہ وطن ہے جت بھیڑ زیادہ ہو میں بسم اللہ کرا یادہ سجاد تو کافلہ دا سلار نہ ہوں سیدہ دا میں سلار نہیں میں مہاری ہاں کافلہ بسم اللہ کرا میں سلار نہیں میں مہاری ہاں کافلہ دیو سلار مستورے جڑی بھرا دے مشن دی آدھی بھجوالے میں پھپی نال سلام مشورہ کرے ساں تاں وطن تے ویساں شاہ جی ڈوئے پیو پتر دربار اچ واپس چلین بی بی آدھی میرے لٹھے پور دا ملا بچڑا کیا بنی گئی سیدہ دے پھپی اما ظالمہ دے میں تیری قید رہا کی تھی وطن تے ولون سید امتی اوجدن وطن دا نام ہے اکبر دے پالن علی مائی میں تلیاں ٹیک تے اٹھی پتر دی رت بھری ڈاڑی تے بوسا ڈیک کیا دی سجاد بچڑا اس نواق تیری شام تھک پئی تیرے زندان تھک پین تیری ہاتھ کڑیاں تھک پئیں بی بی آدھی سجاد بچڑا اس نے میری طرف چیلنج کر کے آکھ میری پھپھی پیا دیئے ہون شام تیری نہیں ہون شام میری بسم اللہ کرو شام تیری نہیں شام میری شام دے دواری بیٹھے ہو سو جڑے نے گئے میں سید دی زوائے نے مولا تو نے شام گرون جے عالیہ سین دے روزے دی مولا محافظت فرماوے شام اس وقت شاہ جی توڑی داری دے نام تو مشہور ہے اس کمینے دی شام اچ قبر اکانی بی بی آدھی وطن تے ویسا اینج ویسا جی میں دھیاں پہ کے وطن تے ویسا فاتح بن کے ویسا تے جیڑا فاتح بن کے ونیو کچھ اپنے مطالبی منویں دے
سجادہ دے پھپھی اما دشمن کو کیڑا مطالبہ بی بی آدھی پہلا مطالبہ لوٹ کر بلا دی سر شودا دے وکھرا مکان بشیر مہاری اللہ جانے کیڑی اکھو سی جیسے جہانج ناسی بشیر مہاری شاہ جی بشیر مہاری دا نام ہے سجاد دی رات ودی رو کے فرمائے دل پھپھی اما اتنی غریب ہو گئی ہے جو شام دے لوگاں دے نائی پکائی ودی بی بی آدھی سجاد بچڑا میں غیرت مندہ دے نام پکائے بے غیرتہ دے نہیں سجادہ دے پھپھی اما تے کو کیویں پتہ جو بشیر غیرت مندے بی بی آدھی سجاد بچڑا جدل میں شام دے بازار چاہیاں تے لوگ آکھے جو باغی آگئے بشیر پانی دا چھڑکار ودا کرے دا جدہ میں نے محمل تے دید پیاس میرے در کن چکی تیاس تے ایہو کو جا کھیاس بھرا دے رلے مر گئی ہوں میں آج شام دا واہ بھائی واہ بھائی واہ توڑیاں دیاں دے پردے ہوئے بسم اللہ کرم بھرا دے رلے مر گئی ہوں میں آج شام نائی ہوں میں تو کوئی بازارہ چلن دے ڈا دیئے میری سینڈا دیئے میرا آخری مطالبہ جب تک میں نے بھرا دا کمیز نہ ملیا میں وطن تے نہ ویسا یہ ہیں میرے مطالبے باقی جڑیوں بھی لٹیاں بیٹھی ہیں انہاں دی مطالبے لیکن اور ڈاڑی فضا بیٹھی ہے اما لیلہ بیٹھی ہے چاچی فروہ بیٹھی ہے ساریاں بیویاں دے مطالبے لکھ دے دن شاہ جی ایک بی بی دا مطالبہ جان کے نے لکھیا ستر سمجھائے مسائب دی ایک بی بی دا مطالبہ جان کے نے لکھیا میں چند قدم ترین اصغر دی مائی میں تلیاں ٹیک تے اٹھی سن جملہ اصغر دی مائی میں تلیاں ٹیک تے اٹھی کربلا دے پاس منہ کر کے دی کھلی اکبر دا بابا آج پک تھی گیا ہے تو سا سیدہ نال میرے رشتے مک گئے بسم اللہ وہ ایڈا دکھا بھرا وین کی تنے مراؤل قیس نہیں تھی شام دی نگری نو حلاوہ ہے فضا و بالے قدم چائل کہ میں سجاد دے موڑے تیات رکھتا دیئے سجاد بچڑا ماں مرن تو پہلے مر ویسی اس ماں دا مطالبہ کیوں نو لکھا سجاد دا ڈاری اما میں جان کے نہیں لکھیا اس میری ماں دا کربلا جو نقصان ہی بڑا ہویا ہے ہائے ہائے ادھا داج لٹا گیا ادھا زیور لٹے گئے میں کیڑا کیڑا لوٹ دا سامان لکھا میں ہاتھ دے زیور لکھا میں گال دے زیور لکھا اصغر دی ماں دیکھتا دیئے سجاد بچڑا شالا باکر دے لکھو نہیں میں داج وری زیورنو کیا کرنا ہے میرا تا بچیا ہی کچھ نہیں ماں دے دو مطالبے لکھ بھین دے دور لکھتے بھرا دا چولا واہ بھائی واہ توڑیاں دھیاں دے پردے بسم اللہ کرا میری مجال ہے میں ہر ازادار دا نوکر ہاں ماں دے دو مطالبے لکھ بھین دے دور لکھ بھرا دا چولا ساریاں بیبیاں دے مطالبے بالکل وین دے قریب آگیا تمہید مک گئی تو وین شروع ساریاں بیبیاں دے مطالبے لکھتے میرا امام ظالم دے دربار کے نئے ایک کمینہ مطالبے پڑھدا ہے جدہ لٹ کر بلا دا نام ہے نا ایک کمینہ دیکھتا دا سجاد تو کو ایک بندہ لٹنا لانا میں پڑھ چھوڑے تو سے سن چھوڑے تو کو ایک بندہ لٹنا لانا تو ہر ملک دی فوج لٹنا لیا اللہ جانے تیری لٹ کت گئی پئی جڑی میرے کولے میں واپس کر دے ساں بھئی دی قیمت دے ساں ان جڑے سید بیٹھے ہو میں نے معافی دے ویا شاہ جی قیمت دا نام ہے سجاد دی رات ودی رو کے فرمائے دن قیمتاں جڑا سینا ایڈا سا میریاں پھٹیاں دے برکیاں دی قیمت بسم اللہ کرا میرے پیو دی انگل دی قیمت کیا دے سے میرے امام فرمائے دن میری پھوپی پہ یاد یہ جب تک من بھرا دا کمیز نہ ملیا میں وطن تے نہ ویسا اس کمینے سپاہی نے حکم دیتا ہے ونج حسین دا کمیز چاہ کے گینا سپاہی کمیز چاہ کے گینا ہے بابا سجاد شاہ جی کمیز ہر جگہ تو پھٹے ہویا میں پڑھ چھوڑیا تو سن چھوڑیا کمیز ہر جگہ تو پھٹے ہویا صرف پھٹے ہویا نا شاہ جی کتھائی اکبر دا خون کتھائی عباس دا خون ایک کمینہ دیکھتا دا سجاد اس پھٹے ہوئے کمیز دی اس خون بھرے چولے دی تیری پھپی نو ضرورت کھڑی پائے گئے امام رو کے فرمیندن بھرا دے قتل دیا گوائیاں بڑھیں دی ودیے بسم اللہ کرام یہ دا سجاد سارے مطالبے پورے کرے ساں حق آکھے حسین ویدہ جنہوں دشمنی تسلیم کر لائے سارے مطالبے پورے کرے ساں لٹ کر بلا دی بھی دے ساں وکھرا مکان بشیر مہاری سار شہداء دے ساں
لیکن تیرے مظلوم بابے دا سر نہ دے سا سر صندوق وچ رکھ سا صندوق کو تالا مرے سا میں تڑی پھپھی کو معاوضہ طلب کرے نا بھین سڈے بسم اللہ کریں بھیرا ونجے سندارا نام جس بھین نو کئی بھیرا نال بڑی محبت ہے واپس ولین بی بی آدھی سجاد بچڑا کیا بنی ہے سیدہ دا پھپھی اما سارے مطالبے پورے کریں دا ہے تیرے مظلوم بھیرا دا سر نہیں دا معاوضہ طلب کریں دا ہے ادا سر صندوق کچھ رکھساں صندوق کو تالا مرے ساں بھین سڈے بھیرا ونجے علی دھی دیکھتا دی سجاد بچڑا جدی محبت اچ میں بازار ڈٹھے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ توڑیاں